السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی ہیں۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ان کا وطن عراق کا مشہور شہر بابل تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور سب سے پہلے ان پر ایمان لانے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی بچپن سے ان کی تربیت اور پرورش فرمائی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ مصر سے واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں مقیم ہو گئے، مگر حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر کے اردن چلے گئے۔ اس علاقے میں چند میل کے فاصلے پر صدوم اور آمورہ نامی بستیاں آباد تھی۔ ان کے رہنے والوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بڑی بے شرمی کے کام کیا کرتے تھے، چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہ تم ایسی بے شرمی کے کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے بے شرمی کی بات کرتے ہو۔ ان کی قوم کو اور کوئی جواب نہیں آیا تو کہنے لگے کہ لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، یہ بہت پاک بنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا کہ دیکھو، جو کچھ میں تمہیں کہتا ہوں تمہاری ہی بھلائی کے لیے کہتا ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں مجھے کوئی پیسہ یا مزدوری دو، بلکہ اس کا بدلہ تو مجھے اللہ دے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور کہنے لگے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم سچے ہو تو ایک دن اس عذاب کو ہم پر لے کر آؤ۔ پھر کیا ہوا؟ آخر خدا کا غضب جوش میں آیا اور اللہ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب لڑکوں کو دیکھا تو بہت غمگین ہوئے کہ یہ لڑکے میرے پاس مہمان آئے ہیں اور میری قوم کے لوگ ان کو پریشان کریں گے۔ کہنے لگے کہ آج کا دن میری مشکل کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے خوبصورت لڑکوں کو ان کے گھر پر دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے، کیونکہ یہ لوگ پہلے سے ہی برے کام کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری عزت خراب نہ کرو۔ تم میری لڑکیوں سے شادی کر لو، کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ تم کو معلوم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں ہوتا۔ فرشتے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اتنا غمگین دیکھا تو کہا کہ اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چلے جاؤ اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، مگر اپنی بیوی کو چھوڑ دینا، کیونکہ وہ کافر ہے، اور جو آفت اس بستی پر آنے والی ہے وہ اس پر بھی ضرور آئے گی۔ اس بستی پر صبح کے قریب اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام خدا کے حکم سے اپنی بیوی کو چھوڑ کر باقی اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو اس بستی سے چل نکلے۔ صبح کے قریب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اس بستی پر پتھر اور کنکریوں کی بارش شروع ہوئی۔ پھر اس بستی کو اٹھا کر الٹا پٹخ دیا اور اسے نیچے اوپر کر دیا، اور وہ بستی جس کے لوگ لڑکوں سے بے شرمی کی باتیں کرتے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کے منع کرنے سے نہیں مانتے تھے، سب کے سب فنا ہو گئے۔ یہ تو تھی ان کی دنیا میں خرابی، اور دوزخ کا عذاب اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر ملے گا، وہ علیحدہ۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو ایسی بے شرمی کی باتوں سے محفوظ رکھے کہ جس کی وجہ سے اس قدر سخت عذاب آیا کہ زمین کو بلند کر کے الٹا پلٹ دیا گیا۔